کنجوس انسان اور وکیل اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو پیسہ ہونے کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے۔ پھر میرے سرکار نے ارشاد فرمایا، آقا ارشاد فرماتے کہ نہیں، فرمایا سب سے بڑا بخیل اور کنجوس وہ انسان ہوگا کہ جو میرا نام سنے اور پھر مجھ پہ درود پاک نہ پڑھے۔ میرا نام سنے اور پھر کیا نہ پڑھے، بولو، درود پاک۔ اور ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا وہ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سب سے زیادہ جو درود پڑھنے والا ہوگا، آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ سب سے قریب میرے ہوگا۔ اور آپ نے یہ اپنی انگلی لی اور دونوں انگلیوں کو ملا دیا، فرمایا اس طریقے سے اس کی حالت ہوگی۔ تو جب بھی آپ کو موقع ملے درود پاک پڑھیں، پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی شفیعنا و قریبنا صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا اللہ وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، زندے کو مردہ کرتا ہے۔ اللہ خدا معبود وہ ہے کہ جو مردے کو زندہ اور زندے کو مردہ کرتا ہے۔ یہ طاقت کسی کے پاس نہیں ہے۔ دراصل اس کا جو پس منظر اور جو شان نزول ہے جو اس کی تفاسیر میں آیا ہے، تفسیر میں لکھا ہے کہ جب نمرود کو اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی، بڑا مال دیا، اسے بادشاہت دی، اسے قابو دیا لوگوں پہ، تو یہ پھر گمراہ ہو گیا۔ گمراہ تو تھا ہی جب ایمان لیکن آیا تو اور زیادہ بولو کیا ہوا، یہ گمراہ ہو گیا۔ حضرت ابراہیم نے اس کو دعوت اسلام دی اور کہا کہ تو جس کو اپنا معبود مانتا وہ خدا نہیں ہو سکتے۔ تو جب نمرود کو پتہ چلا تو حضرت ابراہیم سے کہا کہ ہمارے پہلے تو یہ اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرتا، اپنے آپ کے لیے خدائی کا دعویٰ کرتا تھا کہ میں خدا ہوں، لوگ مجھے سجدہ کرو۔ تو حضرت ابراہیم نے اس کی سرکوبی کی اور سرکوبی کرنے کے بعد اسے دعوت اسلام کا پیغام دیا۔ تو اس نے کہا تھا کہ میرے بھی علاوہ کوئی خدا ہے، تم اپنے خدا کی بات بتاؤ کہ تمہارے خدا کی شان کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا اس وقت کہ میرا اللہ وہ ہے جو مردوں کو زندہ اور زندے کو مردہ کرتا۔ اب اگر تو خدا ہے تو ایسا کر کے دکھا، ہم تجھے مان لیں گے۔ تو اللہ نے وہی ذکر فرمایا، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب فبہت الذی کفر۔ تو جب حضرت ابراہیم نے اتنا کہا تو کہا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، مردے کو زندہ زندے کو مردہ۔ تفسیر میں لکھا کہ اس نے اپنی قید خانے سے 2 قیدیوں کو بلایا اور ایک قیدی کے بارے میں پوچھا کہ بتا تیرے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو فرمایا کہ مجھے کل سجائے موت ہے، کل مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم سے کہا دیکھو اسے کل سجائے موت ہے، اسے کل قتل کیا جائے گا، میں اس کو رہا کرتا ہوں، میں اس کو بولو کیا کرتا ہوں۔ دیکھیں احمقانہ انداز، دیکھیں وہ رہا کرنے کو زندگی سمجھا، رہا کرنے کو کیا سمجھا۔ حضرت ابراہیم سے کہا دیکھو کل اسے قتل کیا جائے گا، تو گویا کہ مر گیا یہ، میں اس کو کیا کرتا ہوں، بولو رہا کر دیا۔ پھر دوسرے بندے کو بلایا، دوسرے قیدی کو بلایا، کہا تیرے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہا مجھے کل آزاد کر دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم سے کہا دیکھو اسے کل آزاد کیا جائے گا، اسے میں ابھی کیا کرتا ہوں، قتل کر دیتا ہوں۔ اسے قتل کر دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضرت ابراہیم سمجھ گا یہ کافر ہے، یہ بات کو نہیں سمجھے گا، اتنی کھلی ہوئی حجت اور دلیل کو یہ نہیں سمجھے گا۔ پھر فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو پورب سے طلوع کرتا ہے اور پچھم میں لے جا کے، اب اگر تو اللہ تو اس کے برعکس کر دے، یعنی سورج کو پچھم سے لا اور پورب میں لے جا، لیکن کافر یہ کر ہی نہیں سکتا، پہلا والا بھی نہیں کرتا، مردے کو زندہ زندے کو مردہ نہیں کرتا۔ لیکن کافر کی سمجھ میں زندگی کا معاملہ یہ آیا، اور جب اتنا سنا تو قرآن فرماتا فبہت الذی کفر، کافر ہکا بکا رہ گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے مولا تو مجھے دکھا دے مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اس میں تفسیر دو ہیں۔ پہلی تفسیر تو یہ کہ حضرت ابراہیم ایک سمندر کے کنارے گھومنے نکلے، آپ نے ایک مردہ دیکھا کہ سمندر کے کنارے پہ پڑا ہے، جب وہ پانی میں جاتا ہے اسے مچھلیاں کھاتی ہیں، اور جب پانی ختم ہوتا ہے تو درندے اور پرندے کھاتے ہیں اسے۔ اب حضرت ابراہیم کے ذہن میں ایک بات پیدا ہوئی، ہے میرے مولا تو مردوں کو زندہ کرتا مجھے دکھا دے، یہ تیری قدرت میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اے ابراہیم کیا تجھے ایمان نہیں مجھ پہ، یعنی تجھے بھروسہ نہیں ہے کہ مردے کو زندے کو مردہ کرتا ہوں؟ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، کہا میرے مولا کیوں نہیں، میرا یقین ہے کہ تو مردے کو زندہ کرنے پہ کیا ہے، قادر ہے، لیکن مولا یہ بات میں اس لیے کہتا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا۔ اللہ نے تفسیر میں لکھا، فرمایا ابراہیم 4 پرندے لو، مور، مرغ، کبوتر، کوا۔ تفسیر میں لکھا یہ 4 پرندے آپ نے لیے، ایک مور، ایک مرغ، ایک کوا اور ایک کبوتر، یہ 4 پرندے لیے، اور فرمایا کہ ان 4 پرندوں کو اللہ کے نام سے ذبح کرو، ان کا قیمہ بناؤ سب کا اکٹھا کر کے۔ حضرت ابراہیم نے ایسا ہی کیا، 4 پرندے لیے، 4 کو ذبح کیا، 4 کو قیمہ بنایا، 4 کے سر اپنے پاس رکھے۔ اب جو قیمہ بنتا ہے آپ کو معلوم ہے پھر سارے اجزاء مل جاتے ہیں، سارے اجزاء ملے، پھر فرمایا کہ انہیں پہاڑوں پہ رکھ کے آؤ، تھوڑے تھوڑے پہاڑوں پہ رکھ کے ٹکڑے، اور فرمایا کہ ابراہیم اب ان کو آواز دینا، تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ میں مردے کو کیسے زندہ کرتا ہوں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم ایسا کرو، 4 پرندے لو، 4 کو ذبح کرو، ان کو قیمہ بناؤ اور پہاڑوں پہ رکھو، سر اپنے پاس رکھنا۔ حضرت ابراہیم فرماتے میں نے ایسا ہی کیا، 4 پرندے لیے، لینے کے بعد ان کا قیمہ کرا اور سر ان کے اپنے پاس رکھے۔ پھر اللہ فرماتا ہے ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، پھر ان کو تم پکارو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں ایسے ہی کیا، میں نے جب ان کو آواز دی تو میں نے دیکھا جو گوشت قیمہ بنا ہوا تھا نا علیحدہ ہوا، کبوتر کا الگ، مور کا الگ، مرغ کا الگ، کوے کا الگ۔ پھر میں نے دیکھا، فرماتے ہیں کہ سب کی بوٹیاں بنی، سب پہ کھال آئی، ہڈی سے ہڈی جڑی، اور فرماتے ہیں جو سر میرے پاس رکھے تھے سب کا گوشت، کھال، ہڈی ملا جھلا کے اپنے اپنے سروں میں آ کے لگ گئے۔ پھر میں نے دیکھا اچانک روح پڑی اور سارے کے سارے پرندے اڑنے لگے۔ پھر تو کہا میرے مولا ایمان تو تھا ہی، لیکن تیری میں نے قدرت یہ دیکھی، تیری شان کتنی بلند ہے کہ تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ حدیث پاک میں لکھا ہے جو انسان سمندر میں ڈوب کے مر گیا، جس انسان کو شیر کھا گیا، وہیں حساب و کتاب ہونا ہے۔ اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ آپ عقل کا گھوڑا نہ دوڑائیں کہ یہ کیسے ہوگا جو بندہ سمندر میں ڈوب کے مر جائے، جو بندہ پیٹ کے شیر میں اسے تو کھا لیا تو نہیں، وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ بولو ہر شے پہ۔ جب حضرت یونس علیٰ نبینا کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا، آپ اندازہ لگائیے تو بندہ کیسے زندہ رہ سکتا؟ مچھلی، پھر مچھلی کا پیٹ، پھر سمندر کے اندر پانی، کھانے کی کوئی غذا نہیں، بظاہر سانس لینے کی کوئی چیز نہیں مطلب، لیکن حضرت یوسف وہاں بھی کیا ہے بولو، حیات اور زندہ ہیں۔ آپ اندازہ لگا حضرت یوسف علیہ نبی ہے نا، جب زلیخا نے جو الزام لگائے تو 7 تالوں کے اندر بند تھے، آپ اندازہ لگائیے، قرآن میں جس کا ذکر ہے تفسیر سے، تو 7 دروازوں کے جو تالے تھے وہ آٹومیٹک اپنے آپ کھلتے چلے گئے۔ وہ ہر شے پہ قادر ہے، وہ چاہے تو پوری کائنات کو ایک سوئی کے نوک میں ہو کے نکال دے، یہ اللہ کی شان ہے۔ تو فرمایا ابراہیم قال فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لو، فصرهن الیک ثم اجعل كل جبل، اور ان کے اجزاء کو ہر ایک پہاڑ پہ رکھو، ثم ادعوهن یاتینک سعیا، پھر انہیں پکارو وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس چلے جائیں گے، وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور تم جان لو بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے، غالب حکمت والا۔ کچھ لوگ ایمان کے بڑے کچے ہوتے ہیں، نہیں یہ کیسے ہو سکتا بھائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان مر کے مٹی میں مل گیا؟ نہیں، وہ تو ہر شے پہ قادر۔ آپ اندازہ لگائیے حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام ہے، یہ اللہ کے نبی گزرے، ان کا تم نے واقعہ بھی سنا ہوگا۔
یہ بیت المقدس کے پاس گزرے تو وہ سب کچھ منہدم تھا، ڈھا گیا، یہ وہاں رکے، اللہ نے ان کی روح نکال لی۔ تفسیر میں لکھا ہے ان کے پاس ایک پیالے کھجور اور ایک پیالہ انگور اور یہ گدھے پہ سوار تھے۔ صبح کا وقت تھا، یہ ایک پیڑ کے نیچے تھے، وہیں ان کی روح نکل گئی۔ پھر ان کو اٹھایا، پوچھا یہ بتاؤ کتنا وقت تم یہاں ٹھہرے؟ کہا میرے مولا صرف ایک دن یا کچھ حصہ۔ اللہ نے فرمایا تمہیں یہاں پر 100 سال ہو گئے۔ کتنے سال؟ 100 سال۔ پھر فرمایا اپنے کھانے کی طرف دیکھو اور اپنے پانی کی طرف، لم یتسنہ، اس میں سے بو تک نہیں آئی ہے۔ اللہ کی شان بہت بلند ہے، وہ جس کو جیسے چاہیں جس حال میں رکھے، بس بندے کا ایمان یہ ہونا چاہیے اپنے رب پر، وہ کبھی بھی کسی وقت بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔